یہ داستان ہے 500 سال پرانی 21 اپریل 1526 کی، اور جگہ ہے ہندوستان کا تاریخی شہر پانی پت۔ دو فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف پٹھانوں کا لودھی خاندان ہے جس کا سلطان ابراہیم لودھی بادشاہت کے سلسلے کا آخری تاجدار ہے۔ دوسری طرف مغلوں کا ظہیر الدین بابر ہے جو امیر تیمور کی اولاد میں سے ہے اور ماں کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اسے جنگجو فطرت ورثے میں ملی ہے۔ وہ کبھی فرغانہ اور سمرقند کے علاقوں کا حکمران ہوا کرتا تھا جو اب ازبکستان کا حصہ ہے، لیکن پھر بابر کے رشتہ داروں نے اسے اپنے علاقوں سے نکال دیا تو وہ کابل فتح کر کے وہاں کا حکمران بن بیٹھا۔ یہ ہندوستان پر پہلے بھی کئی حملے کر چکا تھا، لیکن اس بار وہ واپس جانے کی نیت سے نہیں بلکہ حکومت کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ بابر کے پاس صرف 12,000 سپاہی تھے، جبکہ اس کے مخالف ابراہیم لودھی کے پاس 1,000 ہاتھی اور 50,000 سپاہی تھے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو بابر کی فوج کا ابراہیم لودھی کی فوج سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود بابر بہت پر اعتماد دکھائی دیتا تھا۔ بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو اس کے دشمن کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسا ہتھیار پہلے کبھی دیکھا تھا۔ ہتھیار میدان میں لایا گیا اور پھر آسمان نے دیکھا کہ کیسے 12,000 کی فوج غالب رہی اور 1,00,000 کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ جیت کس کی ہوئی اور کیسے ہوئی؟ وہ کون سا ہتھیار تھا جس نے برصغیر کی تاریخ ہی بدل کے رکھ دی تھی؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بابر جانتا تھا کہ 12,000 کی فوج کے ساتھ ابراہیم لودھی کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے اپنے دشمن کو کھلے میدان میں ہرانے کی بجائے اپنی حکمت عملی سے ہرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، دائیں بازو، بائیں بازو اور درمیان میں، اور ان کی حفاظت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ اپنی فوج کے دائیں بازو کو اس نے پانی پت شہر کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن ان پر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے۔ اپنے بائیں بازو کے آگے اس نے ایک خندق کھدوا دی اور اس کے آگے لکڑی کی ایک مضبوط باڑ لگا دی، اور اپنی فوج کے درمیانی حصے کے سامنے اس نے لکڑی کے چھکڑے کھڑے کر دیے اور انہیں رسیوں سے آپس میں باندھ دیا، اور ان چھکڑوں کے ساتھ اپنے تیر اندازوں کو ایک ترتیب سے کھڑا کر دیا، اور ان چھکڑوں کے پیچھے اس نے اپنا سب سے بہترین ہتھیار کھڑا کر دیا، اور وہ ہتھیار تھا توپ۔ بابر کے پاس 12 توپیں تھیں جن کو اس نے چھکڑوں کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ کوئی انہیں نشانہ نہ بنا سکے، لیکن یہ توپیں اس پوزیشن میں بھی دشمن پر گولے برسا سکتی تھیں۔ ہندوستان میں یہ ہتھیار پہلی بار استعمال ہو رہا تھا، اور لودھی فوج کو اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ کس قدر تباہی لا سکتا ہے۔ ابراہیم لودھی جب اپنی فوج کے ساتھ میدان میں اترا تو بابر اپنا جال بچھا چکا تھا۔ ابراہیم لودھی نے جب دیکھا کہ دشمن تعداد میں بہت کم ہے تو اس نے اپنی فوج کو کھلے عام حملے کی اجازت دے دی۔ اس نے بھی وہی غلطی کی جو راجہ پورس نے سکندر اعظم کے خلاف کی، یعنی ابراہیم لودھی نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا۔ جب ہاتھی آگے بڑھے تو بابر کی توپوں نے ان پر گولے داغنا شروع کر دیے، جس سے ہاتھی بتک گئے اور اپنی ہی فوج کو کچل ڈالا۔ اس موقع پر بابر نے اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ پوری طاقت سے حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ لودھی فوج میں بھگ دوڑ مچ گئی۔ جب ابراہیم لودھی نے بازی ہاتھ سے جاتے دیکھی تو اپنے خاص دستے کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکے، لیکن ناکام رہا اور مارا گیا۔ اس کے بعد لودھی فوج سر پر پاؤں رکھے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی جیت کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہ سلطنت 300 سال تک قائم رہی۔ ہندوستان پر کسی مسلمان خاندان نے اتنا عرصہ حکومت نہیں کی ہوگی جتنا مغلوں نے کی۔ بابر نے جیتنے کے بعد شکرانے کے طور پر پانی پت میں ایک باغ لگوایا جسے کابلی باغ کہا جاتا ہے، اور ایک شاندار مسجد بھی بنوائی جس کو بابری مسجد کہا جاتا ہے۔ ابراہیم لودھی کو پانی پت میں ہی دفن کیا گیا اور اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ پانی پت کی فتح کے بعد
بہت سارے ہاتھی مال غنیمت کے طور پر بابر کے ہاتھ آئے۔ بابر فاتحانہ شان سے دہلی چلا آیا۔ دہلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ بھی پڑھا گیا۔ پھر بابر آگرہ پہنچا، جہاں اس کو معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے ہمایوں، جو اس سے پہلے ہی آگرہ پہنچ چکا تھا، کو ایک کوہ نور پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہیرا گوالیار کے راجہ بکرما جیت کے پاس تھا۔ اس ہیرے کی قیمت آدھی دنیا کی آمدن کے برابر تھی۔ ہمایوں نے جب یہ ہیرا بابر کے سامنے رکھا تو بابر نے یہ ہیرا ہمایوں کو ہی بخش دیا۔ بابر نے آگرہ پر قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن شہر کا قلعہ اور خزانہ ابھی بھی لودھی خاندان کے قبضے میں تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ بھی قلعے میں موجود تھی۔ اس نے بابر سے مذاکرات کیے، قلعہ اور شاہی خزانہ بابر کے حوالے کرنے کے عوض اپنے خاندان کی سلامتی کی مکمل ضمانت مانگی، اور اس کے ساتھ 7 لاکھ روپے نقد، آگرہ کے بہر رہائش کے لیے محل اور اپنے امراء کے لیے جاگیریں بھی مانگی۔ بابر نے یہ ساری شرائط مان لی اور اس طرح قلعے کے دروازے کھل گئے۔ لیکن لودھی کی ماں دل ہی دل میں بابر کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اس نے باورچیوں کو رشوت دے کر بابر کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔ بابر نے کھانا کھایا تو اسے الٹی آنا شروع ہو گئی۔ بابر کے حکم پر یہ سارا کھانا جانوروں کو کھلایا گیا۔ یہ سارے جانور بیمار تو ہوئے لیکن زندہ بچ نکلے، اور اس طرح بابر بھی زندہ بچ گیا۔ زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں دودھ کے ساتھ بابر کو دی جاتی رہیں۔ زہر دینے کی سازش میں ملوث 2 مردوں اور 2 عورتوں کو پکڑا گیا۔ ایک عورت کو گولی مار دی گئی اور دوسری کو ہاتھی سے کچلوا دیا گیا۔ ایک آدمی کے ٹکڑے کر دیے گئے اور باورچی کی کھال کھچوا دی گئی۔ بابر ابراہیم کی ماں کو ماں کا درجہ دیتا تھا، لیکن اس سازش کے بعد اس کا سارا مال ہڑپ کر کے اس کو قید کر دیا اور اس کے خاندان کو کابل بھجوا دیا۔ اب بابر شہنشاہ بن چکا تھا۔ یہ وہی بابر تھا جو کبھی اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ جنگلوں میں چھپتا پھرتا تھا۔ اب وہی بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا۔ بابر کو اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے مزید خون بہانا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ راجہ رانا سنگا، جس نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی، اب بابر کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں راجہ سنگا کا خیال تھا کہ بابر تیمور کی طرح ہندوستان میں لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اور رانا سنگا اپنی سلطنت کو پھیلا لے گا۔ اس نے بابر کو فوجی اور مالی مدد کا یقین بھی دلایا تھا، مگر بابر کو لودھی سے اکیلے ہی لڑنا پڑا۔ اسی لیے بابر راجہ سنگا کو بدعہد بھی کہتا تھا۔ جب بابر نے ہندوستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تو راجہ رانا سنگا بابر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کھڑا۔ اس نے راجپوتوں سے مل کر ایک بہت بڑا لشکر بھی تیار کر لیا تھا۔ جب بابر کو پتہ چلا تو بابر نے جنگ کے لیے نئی توپیں بنانے کا حکم دیا۔ بابر کے کہنے پر علی قلی نے ایک ایسی توپ تیار کی جو 600 فٹ تک گولہ پھینک سکتی تھی، تو بابر نے علی سے خوش ہوتے ہوئے اسے ایک ہیروں سے جڑا ہوا خنجر اور شاہی لباس بھی انعام کے طور پر دیا۔ بابر راجپوتوں سے مقابلے کے لیے نکلا تو اس کے پاس 50 توپیں اور ایک بہت بڑا لشکر تھا، مگر ایک موقع پر ایک نجومی نے بتایا کہ ستارہ مریخ، جو کہ جنگ کا ستارہ سمجھا جاتا ہے، اس وقت مغرب میں ہے، جو کہ ایک منحوس بات ہے اور ہار ہوگی۔ جب بابر کی فوج نے یہ سنا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس موقع پر بابر نے ایک منت مانگی کہ اگر وہ راجہ رانا سنگا کے خلاف جنگ میں جیت جاتا ہے تو وہ شراب نوشی سے توبہ کر لے گا اور اپنی داڑھی بھی نہیں منڈوائے گا۔ اپنی فوج کو حوصلہ دینے کے لیے اس نے شراب کے سارے برتن اسی وقت تڑوا دیے۔ مغلوں کے پاس شراب کے اونٹوں کی قطاریں موجود تھیں۔ بابر نے اس ساری شراب میں نمک ملوا دیا تاکہ وہ پینے کے قابل نہ رہے۔ اس نے ایک اور منت بھی مانگی کہ اگر وہ فتح یاب رہتا ہے تو وہ اپنی رعایا پر تمام ٹیکس معاف کر دے گا۔ اس کے بعد بابر نے اپنی فوج کے سامنے ایک تقریر کی کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، میدان جنگ میں کبھی اپنے دشمن کو پیٹھ دکھا کر مت بھاگنا۔ بابر اپنی شراب اور تقریر کو ضائع کر کے اپنی فوج کا حوصلہ بلند کرنے میں کامیاب رہا۔ آگرہ سے 60 کلومیٹر دور راجستھان کا ایک علاقہ ہے خانبا۔ اسی میدان میں بابر اور راجہ رانا سنگا کی فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ یہاں پر بابر نے ایک بار پھر پانی پت والی ٹیکنیک استعمال کی۔ اس نے چھکڑوں کو رسیوں سے باندھ کر فوج کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑا کر دیا
اس کے پیچھے تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور اس کے پیچھے اپنی توپوں کو کھڑا کر دیا اور فوج کے دائیں اور بائیں حصے کی حفاظت کے لیے کھندقیں کھدوا کر لکڑی کی باڑ لگوا دی۔ جنگ شروع ہوئی تو بابر کی فوج نے بڑی آسانی سے دشمن کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس طرح یہ جنگ بابر نے بآسانی جیت لی۔ رانا سانگا زخمی ہو گیا اور جنگ سے بھاگ نکلا۔ رانا سانگا جب اپنے علاقے میں واپس آ گیا تو دل ہی دل میں بابر سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا رہا، اور شکست کے 1 سال بعد اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب بابر کا کوئی دشمن باقی نہیں رہا تھا۔ وہ بے فکر ہو کر ہندوستان پر حکومت کرنے لگا، لیکن 1530 میں صرف 2 سال بعد 47 سال کی عمر میں بابر کی بھی موت واقع ہو گئی۔ بابر کی موت سے ایک دلچسپ واقعہ منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ بابر کا بیٹا اور ولی عہد ہمایوں بری طرح بیمار ہو گیا۔ بابر بیٹے کے بستر کے گرد چکر لگاتا اور دعا کرتا کہ اے خدا، میری زندگی کے بدلے میرے بیٹے کی زندگی بخش دے۔ حیرت انگیز طور پر بابر بیمار ہو گیا اور ہمایوں صحت یاب ہو گیا، اور اسی بیماری کی حالت میں وہ انتقال کر گیا۔